الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کثرت سے درود و سلام و امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہیں لوگوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، جنہیں اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو شرک کے بارے میں خبردار کریں، لوگوں کو شرک سے منع کریں، لوگوں کو ان امور سے بھی منع کریں جو شرک نہیں ہیں لیکن شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے رہے۔ آپ کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوتا ہے، آپ کی دعوت کا آغاز لوگوں کو شرک سے روکنے سے ہوتا ہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو رہے ہیں تب بھی آپ کی توجہ اس بات پہ ہے کہ لوگ شرک سے بچ جائیں، ان امور سے بچ جائیں جو شرک میں مبتلا کر دینے والے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوتے وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا، عبادت گاہیں بنا لیا تھا۔ اس حدیث کے راوی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوتے وقت یہودیوں اور عیسائیوں پہ جو لعنت کر رہے تھے اس کا مقصد اپنی امت کو اس جرم سے منع کرنا تھا، اس جرم سے روکنا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان اور بابرکت احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں رکھنا چاہوں گا، اور آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اپنی مکمل توجہ اس حدیث پہ رکھیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کرنے کا مقصد، آپ کی احادیث سننے کا مقصد مزے لینا نہیں ہے، بلکہ آپ کی احادیث سے جو سبق ملتا ہے، جو فائدہ ملتا ہے،
اسے حاصل کرنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، کیونکہ اس کو روایت کرنے والے حدیث کے دو بڑے امام، امام بخاری اور امام مسلم ہیں، اور جب یہ دونوں کسی حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق کر لیں تو اس حدیث میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حدیث کے راوی حسین بن عبد الرحمن سلمی ہیں، سلف صالحین میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں تابعین کی مجالس میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا۔ سعید بن جبیر بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر، ان کو تابعین کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ۔ تو حسین بن عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس موجود تھا، ان کی مجلس میں موجود تھا کہ انہوں نے سوال کیا، ایکم رأى الکوکب الذی انقض البارحہ، گزشتہ رات ایک ستارہ ٹوٹا، اسے ٹوٹتے ہوئے، اسے جھڑتے ہوئے کس نے دیکھا؟ یہ منظر تم میں سے کون کون دیکھ رہا تھا؟ حسین بن عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں میں نے کہا میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں اما انی لم اکن فی صلاۃ ولکنی لدغت، کہ میں نے رات یہ منظر دیکھا ہے، لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے یہ منظر اس لیے نہیں دیکھا کہ میں تہجد پڑھنے کے لیے جاگ رہا تھا، میں قیام اللیل کے لیے اٹھا ہوا تھا، میں اللہ کی عبادت کے لیے بیدار تھا، بلکہ میں نے یہ منظر اس لیے دیکھ لیا کہ میں درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جاگ رہا تھا، مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا۔ ان الفاظ سے کیا سبق ملا مجھے اور آپ کو؟ میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی کا علم پوری دنیا کو ہو جائے، ساری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مسجد کے بنانے میں حصہ میں نے لیا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ جو نیا پنکھا لگا ہے میرے پیسوں سے لگا ہے۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر گاہک کو معلوم ہو جائے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، رات کو تہجد پڑھتا ہوں۔ اور یہاں پہ حسین بن عبد الرحمن سلمی نے جب یہ دیکھا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید رات کو میں عبادت کے لیے جاگ رہا تھا، تہجد کے لیے جاگ رہا تھا، خود ہی بتا دیا تہجد کا معاملہ نہیں تھا، میں تو اس لیے جاگ رہا تھا کہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے۔ میرے بھائیو، ریاکاری، شہرت کی بیماری، یہ بڑے خطرناک امراض ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ عبادت جب بھی کریں اس لیے کریں کہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بلکہ یہیں سے میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف لے کر جاؤں گا۔ آپ سب نے نام سن رکھا ہوگا اویس قرنی رحمہ اللہ کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ اویس بن عامر، اس کا تعلق مراد قبیلے سے ہوگا اور مراد قبیلے کی شاخ قرن سے ہوگا۔ یمن سے جو جہاد کے لیے قافلے آئیں گے ان میں یہ آئے گا۔ اسے برس کی بیماری لگی ہوگی، ٹھیک ہو چکا ہوگا، معمولی سی مقدار باقی رہ گئی ہوگی۔ والدہ کا بڑا خدمت گزار ہوگا، والدہ کی بات ماننے والا ہوگا۔ اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہنا کہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے۔
یہ حدیث کس نے سنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ جناب عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جناب عمر فاروق جب بھی کوئی یمن سے قافلہ آتا ہے تو پوچھتے ہیں تم میں کوئی اویس نامی آدمی ہے؟ یہ سوال کرتے کرتے عرصہ گزر گیا تو ایک جہادی قافلہ یمن سے آیا، پتہ چلا کہ اس میں اویس نامی آدمی ہے۔ کہا لے کر آؤ اس کو۔ لایا گیا، کہا تمہارا نام اویس بن عامر ہے؟ جی ہاں۔ مراد قبیلے سے ہو؟ جی ہاں۔ مراد قبیلے کی شاخ قرن سے ہو؟ جی ہاں۔ تمہیں برس کی بیماری لگی تھی، ٹھیک ہو چکے ہو، معمولی سی مقدار رہ گئی ہے؟ بالکل ایسے ہے۔ والدہ کی بڑی خدمت کرنے والے ہو؟ جی ہاں امیر المؤمنین ایسے ہی ہے۔ اویس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر یہ آدمی ملے تو اس سے کہنا کہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اس روایت کا میرے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ یہ اویس جناب عمر فاروق اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کی بڑی عزت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے۔ اس لیے ان سے کہتے ہیں کہ اویس اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ جی میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو کیا میں کوفہ کے گورنر کے نام تمہارے لیے لیٹر لکھ دوں؟ یعنی کہ تمہارا خیال رکھے، تمہیں پروٹوکول دے؟ کہا امیر المؤمنین میں گمنام زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ میری اور آپ کی لڑائیاں کس لیے ہیں کہ مجھے اسٹیج پہ کیوں نہیں بٹھایا گیا، مجھے کرسی کیوں نہیں دی گئی، مجھے چودراہٹ کیوں نہیں ملی؟ اور یہاں پہ پیشکش ہو رہی ہے، پیشکش کرنے والے امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اویس کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین مجھے شہرت نہیں چاہیے، میں گمنام زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ اویس کوفہ جا چکے ہیں۔ اب جب کوفہ سے کوئی آدمی آتا ہے، کوئی قافلہ آتا ہے، کوئی وفد آتا ہے، عمر فاروق اس سے پوچھتے ہیں اویس نامی کسی آدمی کو جانتے ہو؟ ایک بار ایک آدمی مل گیا، اس نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں، میرا پڑوسی ہے۔ کہا کیا اس کے حالات ہیں؟ امیر المؤمنین جھونپڑی نما گھر ہے اور گھر میں سامان نہ ہونے کے برابر ہے، بڑی سادہ زندگی ہے۔ کہا یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا، اس لیے جب جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ یہ آدمی جو حج کے لیے آیا ہوا تھا، حج عمرہ کر کے واپس جب کوفہ گیا تو اسپیشلی اویس سے ملا بڑے اہتمام کے ساتھ اور کہا اویس میرے لیے دعائیں مغفرت کر دو۔ کہا آپ میرے لیے کریں، آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ عمرہ کر کے آئے ہیں، نیک سفر کر کے آپ آئے ہیں۔ کہا نہیں اویس میرے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ کہا بھائی حج کر کے عمرہ کر کے آپ آئے ہیں۔ کہا نہیں اویس میرے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ جب 3 بار کہا تو اویس سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اس آدمی کی ملاقات عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہو چکی ہے۔ کہا کہیں آپ کی ملاقات عمر فاروق سے تو نہیں ہوئی؟ کہا بالکل ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دی، اور اس کے بعد محسوس کیا اویس نے کہ اب لوگ میرا خیال رکھنے لگ گئے ہیں، اب لوگ میرا اہتمام کرتے ہیں، اب لوگ مجھے پروٹوکول دینا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ اویس ایک رات وہاں سے اپنا بستر اٹھا کے نکلے اور مورخین کو آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کہاں گئے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے حج کیا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں حافظ قرآن ہوں،
لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے میں ممتاز عالم دین ہوں، عام آدمی نہیں ہوں۔ اور یہاں پہ اویس بن عامر جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اس سے دعائے مغفرت کروا لینا، اتنا عظیم آدمی اور شہرت سے بھاگتا ہے، پروٹوکول سے بھاگتا ہے، نہیں چاہتا کہ لوگ اس کا خیال رکھیں۔ تو میرے بھائیو یہی صورتحال حسین بن عبد الرحمن سلمی کی ہے۔ کہا رات کو جاگ رہا تھا لیکن تہجد کے لیے نہیں، قیام اللیل کے لیے نہیں، بلکہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں فما صنعت، پھر آپ نے کیا کیا، کیا علاج کیا؟ تو کہنے لگے استرقیت، میں نے گھر والوں سے مطالبہ کیا کہ مجھے دم کریں، دم کا علاج میں نے اختیار کیا اور گھر والوں سے میں نے اس کا مطالبہ کیا۔ سعید بن جبیر کہنے لگے وما حملک علی ذلک، یہ کام کیوں کیا؟ سبق حاصل کریں، سبق حاصل کریں، یہ کام کیوں کیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے محلہ دار ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، دینی لحاظ سے ان کی اصلاح کرتے رہیں۔ اگر کوئی عجیب و غریب کام کرے تو پوچھے اس کی دلیل کیا ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے جس کی وجہ سے آپ نے کام کیا، کون سی حدیث ہے جو آپ کے پیش نظر تھی جس کی وجہ سے آپ نے کام کیا۔ جب تک ہم اس انداز سے دوستوں کی اصلاح کرتے رہیں گے، رشتہ داروں کی اصلاح کرتے رہیں گے، محلہ داروں کی اصلاح کرتے رہیں گے، ہمارے رشتہ دار، ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ شرک و بدعات سے دور رہے گا۔ اور جب ہمارا تصور اور ہماری سوچ یہ ہو جائے گی کہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے، تو وہاں سے ہمارے دین کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، پوچھنا پڑے گا کیا دلیل ہے، کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کہ جہنم میں جاتا ہے چلا جائے، دل نہیں دکھانا اس کا۔ اس سے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے محرم کے مہینے کی وجہ سے مجھے کھانا بھیجا ہے، تو یہ کس آیت سے ثابت ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ اس مہینے کو ماتم کے انداز میں منانا کیا اس کی دلیل ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے؟ کیا آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا نہیں گیا، ان کا مسئلہ نہیں کیا گیا؟ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے یوم شہادت کو ماتم کے طور پہ منایا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات کریں گے تو محلہ داری خراب ہو جائے گی، دکانداری خراب ہو جائے گی، دوستی جاتی رہے گی۔ خاک ہے یہ دوستی کہ آپ کا دوست آپ کے سامنے جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کی فیملی جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور آپ اسے جہنم سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی آپ کا دوست اگر کسی دنیاوی نقصان میں مبتلا ہونے لگے تو آپ اس کو جھنجھوڑتے ہیں، آپ اس کو پکڑتے ہیں، آپ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آخرت کا نقصان ہو رہا ہو پھر آپ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے۔ تو یہاں پہ پوچھا گیا ہے کیا دلیل تھی، کیوں آپ نے کیا؟ پوچھنے والے کون ہے؟ سعید بن جبیر۔ اور کس سے پوچھا گیا؟ حسین بن عبد الرحمن سلمی۔ وہ کہتے ہیں حدیث حدثناہ شعبی، میں نے یہ کام اس حدیث کی وجہ سے کیا ہے جو ہمیں امام شعبی نے بتائی تھی۔ امام شعبی، عامر بن شراحیل شعبی، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ تو سعید بن جبیر کہنے لگے کون سی حدیث ہے جو شعبی نے آپ کو بتائی؟ کہا وہ روایت کرتے ہیں صحابی سے۔ میرے بھائیو نوٹ کیجئے، تابعی بڑے امام ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں، لیکن اگر تابعی کہہ دیں کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا، بات نہیں مانی جائے گی۔
کیونکہ تابعی کہتے ہی اسے ہیں جسے نبی علیہ السلام سے ملنے کا موقع نہیں ملا۔ تو تابعی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا؟ تابعی کو بتانا پڑے گا کہ مجھے یہ حدیث کس صحابی نے بتائی، ورنہ اس کی حدیث ضعیف قرار پائے گی۔ علماء حدیث نے اس معاملے میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ امام بخاری بھی کہہ دیں کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا، علماء حدیث نہیں مانتے ان کی حدیث کو۔ امام بخاری کی حدیث کو علماء حدیث تب مانتے ہیں جب امام بخاری یہ کہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی میرے استاد علی بن مدینی نے، اور علی بن مدینی نے یہ حدیث بیان کی فلاں تابعی سے، اور وہ فلاں صحابی سے، اور وہ اللہ کے رسول سے، تب علماء حدیث امام بخاری کی بات کو مانتے ہیں۔ اگر امام بخاری یہ واسطے بیان کیے بغیر کہہ دیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، علماء حدیث امام بخاری کی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات دلیل کے ساتھ ہوگی۔ تو اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بتائی مشہور و معروف صحابی بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لا رقیۃ الا من عین او حما، کہ دم نہیں ہوگا مگر تب جب کسی کو نظر بد لگ جائے یا جب کسی کو کوئی زہریلی چیز ڈس لے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ دم کرنے کی اجازت ہے، اور تذکرہ آیا ہے کہ دم کیا جائے گا دو چیزوں کی وجہ سے، نمبر ایک نظر بد، نمبر دو جب کوئی چیز زہریلی ہو اور ڈس لے۔ تو اب حسین بن عبد الرحمن سلمی کو چونکہ زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا، اس لیے انہوں نے گھر والوں سے مطالبہ کیا کہ مجھے دم کر دو۔ سعید بن جبیر یہ حدیث سننے کے بعد کہتے ہیں قد احسن من انتہا الی ما سمع، جس نے جو آیت سنی، جو حدیث سنی، اس پہ عمل کر کے اچھا کیا۔ یعنی کہ آیت قرآن کریم کی مل جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ حدیث مل جائے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، بہانے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابا جی مانیں گے تو تب عمل کروں گا، داڑھی رکھنے والی احادیث صحیح ہیں لیکن ابا جی اجازت دیں گے تو تب رکھوں گا، بیگم اجازت دے گی تو تب رکھوں گا۔ ابا جی کی بات مان کے رکھی تو نے داڑھی کیا رکھی؟ مزہ تب ہے کہ جب تو داڑھی رکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کر، جب تو داڑھی رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہاں والد صاحب کی ترغیب اچھی بات ہے، کسی اور کی بات نے آپ پہ اثر نہیں کیا، والد صاحب کی بات نے اثر کیا، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں کہ میں اس وقت تک حدیث پہ عمل نہیں کروں گا جب تک کہ ابا جی اجازت نہیں دیں گے، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ والد صاحب کا احترام کیا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی، چاہے توحید پہ نہ ہو، چاہے بے نماز ہو، لیکن نماز سے منع کریں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں آپ تک یہ حدیث پہنچی اور آپ نے عمل کر لیا، لیکن میرے پاس بھی ایک حدیث ہے۔ جی آپ کے پاس کیا حدیث ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بتائی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے سامنے گزشتہ اقوام پیش کی گئیں، گزشتہ امتیں پیش کی گئیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک نبی آ رہا ہے، اس کے ساتھ 10 کے قریب لوگ ہیں، دوسرا نبی آ رہا ہے، اس کے ساتھ 1 یا 2 لوگ ہیں، تیسرے نبی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے عظیم تھے یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ 50 سال، 100 سال، 200 سال اللہ کی توحید بیان کرتے رہتے، شرک سے منع کرتے رہتے، حوصلہ نہیں ہارتے تھے۔ بسا اوقات ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن پہ ایمان لانے والا ایک بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے توحید کے راستے کو نہیں چھوڑا۔
قلت و کثرت یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، سورہ یوسف ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ میرے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں میں سے اکثر شرک کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں۔ آج محرم کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں اہل توحید بھی کئی دفعہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اہل توحید کے بچے اسکول میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم الگ ہیں، باقی ساری دنیا الگ ہے۔ جی ہاں، آپ حق میں ہیں چاہے تنہا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے لیکن حق پہ تھے، اللہ نے ان کو امت قرار دیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ اکیلے ہی امت تھے۔ جب کبھی آپ پریشان ہوں شادی کے موقع پہ، آپ کے بچے آپ کو تنگ کر رہے ہوں کہ ابا جی آپ ہمیں کسی بھی شادی پہ لے کر نہیں جاتے، اور آپ کا عذر یہ ہے کہ بیٹا جتنی بھی شادیاں اب تک کی گئی ہیں سب وہ تھیں جن میں غیر شرعی اعمال کا ارتکاب کیا جا رہا تھا، جن میں میوزک تھا، جن میں بے پردگی تھی، اس لیے میں تمہیں نہیں لے جا سکا۔ تو بچوں کی باتیں سن کے پریشان نہیں ہونا، ان کو حوصلہ دینا ہے۔ جب بچے یہ کہیں کہ ابا جی ربیع الاول کا مہینہ ہے، سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں جھنڈیاں لگائی ہیں، گلیاں سج گئی ہیں، گھر سج گئے ہیں، لوگ عید کے طور پہ منا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو یہ نہیں مناتا وہ گستاخ ہے۔ تو میرے بھائی ایسی باتوں سے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کے حوصلے کے لیے اتنا کافی ہے کہ روز قیامت اگر عید میلاد النبی منانے والے اور نہ منانے والوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا تو آپ اس گروہ کا حصہ ہوں گے جدھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے، جدھر صحابہ کرام کھڑے ہوں گے، جدھر ابو بکر و عمر فاروق کھڑے ہوں گے، جدھر امام مالک امام شافعی کھڑے ہوں گے، جدھر شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہوں گے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ نوح علیہ السلام 950 سال سے زیادہ تبلیغ کی ہے، اور میرے رب نے ان کا رزلٹ کیا بتایا ہے کہ وما آمن معہ الا قلیل، کہ ان پہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، چاہے آپ اپنے ماحول میں تنہا ہوں، اور پریشان نہیں ہونا۔ ایسی حدیث کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ حدیث میرے لیے آپ کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ ایسے نبی بھی آئیں گے جن کا کوئی بھی امتی نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ کامیاب ہیں۔ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، صبح و شام تبلیغ کی، صبح و شام لوگوں کو سمجھایا۔ روز قیامت ان سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ پہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے، ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث جس کا تعلق اسراء و معراج سے ہے کہ اسراء و معراج کے موقع پہ آپ کو گزشتہ اقوام دکھائی گئیں، تو آپ نے یہ مناظر دیکھے تو آپ کہتے ہیں کہ پھر ایک امت آئی، بہت بڑی امت، بہت بڑی ان کی تعداد۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ میری امت ہے، تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا یہ میری امت ہے؟ مجھ سے کہا گیا نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی تھوڑے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور امت دکھائی گئی، یہ پہلی امت سے بھی زیادہ۔ ادھر دیکھا تو لوگ، ادھر دیکھا تو لوگ، آپ سے کہا گیا یہ ہے آپ کی امت، اور خوشخبری یہ دی گئی کہ معہم 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، کہ آپ کی یہ امت دیکھیے کتنی بڑی امت ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، جو توحید کے اوپر تھے، جو صحیح دین کے اوپر تھے، یہ وہ لوگ ہیں
اور ان کے ساتھ 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے بغیر عذاب کی جنت میں جائیں گے۔ اور کتنے ہیں؟ 70,000۔ یہ خوشخبری دینے کے بعد، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اسی موضوع پہ کہ یہ 70,000 لوگ کون ہو سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کو جنت میں جانے کا حقیقی شوق تھا۔ وہ جنت میں جانے کے معاملے میں سنجیدہ تھے، وہ جنت میں جانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ جنت میں میں اور آپ بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن قربانی دیے بغیر، نمازیں پڑھے بغیر، شرک سے بچے بغیر، بدعات کا ارتکاب کر کے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور وہ جنت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کون ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، آپ کی زندگی میں پڑھا، اور ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ یعنی کہ یہ کون ہے؟ صحابہ کرام، جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا، جنہوں نے آپ کی امامت میں نمازیں پڑھی، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، جنہوں نے آپ کے کہنے پہ اللہ کی راہ میں مال لٹا دیا، اولاد لٹا دی۔ دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، یہ ہم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری پرانی زندگی کو اچھی نہیں ہے، پہلے ہم شرک کرتے رہے ہیں۔ اس سے مراد ہم نہیں ہے، ہماری اولاد ہو سکتی ہے، جنہوں نے توحید کی حالت میں آنکھ کھولی، مسلمان گھرانوں میں آنکھ کھولی، جنہوں نے شرک کر کے دیکھا ہی نہیں۔ یہ گفتگو آپس میں جاری ہے، دین کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس مسئلے پہ نہیں کہ عمران خان اچھا ہے یا نواز شریف اچھا ہے، اس موضوع پہ نہیں گفتگو ہو رہی۔ ہماری سارا دن گفتگو فضول موضوعات کے اوپر ہوتی ہے، آپس میں لڑائیاں، آپس میں مباحثے فضول موضوعات کے اوپر ہوں گے، اور دین کے اوپر ہماری گفتگو بہت کم ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے دین کے موضوع پہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو آپ نے کہا کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا وہ 70,000 لوگ جن کے بارے میں آپ نے خوشخبری دی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ہم ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کون ہوں گے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ بتائے بغیر گھر میں کیوں چلے گئے تھے؟ اس لیے کہ آپ ایک عظیم ٹیچر تھے، ایک عظیم مدرس تھے، ایک عظیم معلم تھے۔ چاہیے یہ تھا کہ آج ہمارے ملک میں جب ٹیچر ٹریننگ کورس ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث پڑھائی جائیں، لیکن افسوس ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعراض کیا، اور اس معاملے میں نصاب کن کا پڑھاتے ہیں؟ گوروں کا۔ کلاس میں کیسے پڑھانا ہے، اچھے ٹیچر آپ کیسے ثابت ہوں گے، رہنمائی کس سے لے رہے ہیں؟ ہم گوروں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کی اس معاملے میں بے شمار اور شاندار احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ٹیچنگ کیسے کرنی ہے۔ یہ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے، خوشخبری دے دی ہے، فضیلت بتا دی ہے، یہ نہیں بتایا کہ یہ فضیلت کن کے لیے ہے، تاکہ لوگ سوچیں، غور کریں، اور بعد میں جب ان کو جواب دیا جائے، ان کو یہ معلومات دی جائیں تو ان کے ذہنوں میں نقش ہو جائیں، کیونکہ دلچسپی 100% ہوگی۔ تو اب آپ آئے ہیں، اب آپ پوچھ رہے ہیں کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہو؟
تو پھر آپ نے کہا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کیا جائے۔ پہلی خوبی ان کی کیا ہوگی؟ کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ جب علاج کی ضرورت پیش آئے تو آگ کے ذریعے علاج، آگ کے ذریعے اپنے جسم کو داغنا، اس علاج سے وہ اجتناب کرتے ہوں گے، دور رہتے ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، کسی کو منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے، اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہوں گے، بھروسہ کرتے ہوں گے۔ ان چار خوبیوں پہ ابھی گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ 70,000 لوگ ان عقائد کے حامل تو صحابہ کرام سے پورے ہو جائیں گے، تو ہمارا نمبر کہاں سے آئے گا؟ صحابہ کرام کتنے تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ، تو 70,000 لوگ تو صحابہ کرام سے پورے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایک اور حدیث جسے امام ابن ماجہ اپنی حدیث کی کتاب میں روایت کرتے ہیں، اور وہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کو۔ اب یہ ہو گئے 49 لاکھ، اب یہ ہو گئے 49 لاکھ، اور مزید فرمایا، حدیث ابھی جاری ہے، فرمایا 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید، اور مزید اس پہ یہ کہ میرے رب کے لبوں میں سے 3 لب۔ لب کس کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہوں گے، یہ لب ہے میرا اور آپ کا لب، اللہ تعالیٰ کا نہیں میں کہہ رہا، میرا اور آپ کا۔ تو اللہ رب العزت کے لبوں میں سے 3 لب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ 3 بار اپنے ہاتھوں میں لوگوں کو ڈال کر جنت میں بھیجے گا بغیر حساب کتاب کے، ان 3 لبوں میں جتنے بھی پورے آ جائیں۔ میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی قاری صاحب سے آپ کا واسطہ پڑ گیا، کسی شریف آدمی سے واسطہ پڑ گیا، آپ اس کے ساتھ دوڑ لگاتے رہتے ہیں یہ سوچ کے کہ شریف آدمی، اس کو کیا پتہ چلنا ہے۔ کبھی اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کبھی کاروبار میں اس کے ساتھ ڈنڈی مار لی، کبھی پراپرٹی میں اس کے ساتھ فراڈ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے اسی لیے ایک جگہ کہا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے اللہ کے نبی، لوگوں کو بتا دیں میں بہت بخشنے والا ہوں، میں بہت مہربان ہوں، میری رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اسی وقت ان کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ آپ سے گناہ ہو جائے، آپ شرمندہ ہوں، گناہ ہونے کے فوراً بعد توبہ کر لیں، چھوڑ دیں، گناہ سے دور بھاگیں، گناہ والے ماحول کو چھوڑ دیں، تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ کے گناہ کے اوپر گناہ کرتے چلے جائیں کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، ہر مہینے سود کی تنخواہ لے رہے ہیں، ہر وقت چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور نعرہ یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، تو یہ آپ شاید اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن دے نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیو، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے ان کے لیے جو رب کی رحمت کے لائق ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی امت میں سے بڑے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ بلکہ یہاں پہ اس امت کی فضیلت میں یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا
کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، اب یہ بات نہیں ہو رہی کہ حساب کتاب کے بغیر جائیں گے یا حساب کتاب کے ساتھ جائیں گے، عام بات ہو رہی ہے. فرمایا میری جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں سے 1/4 کا تعلق میری امت سے ہوگا، یعنی کہ 25% کا تعلق آپ کی امت سے ہوگا. صحابہ کرام نے خوشی میں کہا اللہ اکبر. آپ نے پھر کہا بلکہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں سے 1/3 کا تعلق میری امت سے ہوگا، یعنی کہ 33% سے زیادہ، 100 میں سے 33. صحابہ کرام نے خوشی میں پھر کہا اللہ اکبر. آپ نے کہا بلکہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں سے آدھی تعداد میری امت کی ہوگی. صحابہ کرام نے پھر اللہ اکبر کہا. تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے اللہ نے ہمیں بنایا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے. لیکن بات وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہی تھی الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. جسے آپ کی امت میں داخل ہونے کا اعزاز ملا لیکن کفر و شرک کر کے، قبر والوں سے دعائیں کر کے، قبر والوں کو سجدے کر کے، قبر والوں کی عبادت کر کے اپنے آپ کو اس اعزاز سے محروم کر لیا تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے. توحید آپ کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کیجیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 اوصاف بیان کی ہیں ان کے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. نمبر 1، کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے. میں چاہوں گا میری گفتگو دھیان سے سنی جائے. دم کا معاملہ، دم کرنا جائز ہے، دم آپ کو کوئی کر دے یہ بھی جائز ہے، لیکن دم کا کسی سے مطالبہ کرنا یہ جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. کیا مطلب؟ گھر میں ماحول بنا دیں، گھر والوں کی آپ کی طرف سے تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ بیمار ہوں، آپ کے بیٹے خود ہی آپ کو دم کر رہے ہوں، آپ کی بیگم خود ہی آپ کو دم کر رہی ہو، آپ کو کہنا نہ پڑے. کیوں؟ کیونکہ بچوں نے دیکھا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ابا جی ہمیں خود دم کرتے ہیں. ابا جی تب اپنی وائف سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو دم کرو، تب ابا جی میرے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو دم کرو، تب ابا جی میری بہنوں سے کہتے ہیں اپنی بہن کو دم کرو. یہ ماحول ہونا چاہیے گھر میں. یہ نہیں کہ دنیا جہاں کی باتیں آپ جانتے ہیں، سیاست کے موضوع پہ گفتگو شروع ہو جائے آپ سے آگے کوئی نہیں ہے، سائنس پہ گفتگو شروع ہو جائے آپ سے آگے کوئی نہیں ہے، جو ہی دین کی بات آئے، دم کرنے کی باری آئے، پھر جی مولوی صاحب کے پاس. جب آپ خود دم کریں گے تو یہ علاج بھی ہے اور اللہ کے کلام کی تلاوت بھی ہے. 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے، علاج بھی ہے، اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گے، اور اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی جس گھر میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، چاہے دم کے طور پہ پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم یہ کام نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں تعویذ مولوی صاحب لکھ دیں، وہ گلے میں لٹکا لیں گے، بازو میں باندھ لیں گے. بار بار پڑھنا مشکل کام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے تعویذ باندھنا ثابت نہیں ہے. قرآن کریم میں شفا ہے، یقیناً شفا ہے، لیکن پڑھ کے شفا لیں. جیسے شہد میں شفا ہے، قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے، میرے نبی کی احادیث میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر کوئی آدمی یہ ایس سن کے، وہ احادیث سن کے شہد کی بوتلیں گلے میں لٹکا لے تو اس سے شفا نہیں ملے گی. شہد سے شفا تب ملے گی جب آپ اسے کھائیں گے، جب آپ اپنے حلق میں اتاریں گے. ایسے ہی میرے بھائیوں قرآن میں شفا ہے، گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی. شفا تب ملے گی جب آپ اسے پڑھیں گے، پڑھ کے پھونک ماریں گے، دم کریں گے. لیکن دم آپ اپنے آپ کو خود کریں،
آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے آپ کو خود کریں، آپ کو کہنا نہ پڑے۔ اگر کہیں گے کہ مجھے دم کرو، یہ بھی جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے، توحید کے اعلیٰ مقام کے مطابق نہیں ہے۔ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک۔ دم کرنے والے فرشتوں کے امام جناب جبریل علیہ السلام، اور جن کو دم کیا جا رہا ہے تمام انسانوں میں سب سے افضل، تمام نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا عظیم یہ دم ہوگا جسے کرنے والے جبریل علیہ السلام، جس کو کیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کو یہ دم آتا ہے تو اس مسجد میں 20 سے زیادہ لوگ نہیں نکلیں گے۔ لیکن اگر میں کوئی وظیفہ بتا دوں ابھی اپنی طرف سے تو جمعہ کے بعد دیکھیے گا کتنے لوگ آئیں گے، مولوی صاحب ہمیں لکھ دیں بھئی اللہ کے رسول کا وظیفہ، جبریل السلام کا وظیفہ، احادیث سے ثابت شدہ وظیفہ، یہ دم آپ کو کیوں نہیں آتا؟ کیا آپ کے گھر میں بچے بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ کی بیگم بیمار نہیں ہوتی؟ اور یاد رہے کہ دم کرنا جائز ہے ہر بیماری میں، اور وہ جو حدیث شروع میں بیان کی تھی کہ 2 چیزوں کی وجہ سے دم ہوگا، ایک نظر بد اور ایک جب زہریلی چیز ڈس لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دم کا زیادہ فائدہ ان 2 بیماریوں میں ہے۔ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دم کیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی خود آپ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راویہ شفا بنت عبداللہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے جبکہ میں آپ کی بیگم سیدہ حفصہ کے گھر میں تھی، تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اس کو یعنی کہ حفصہ کو تم وہ دم کیوں نہیں سکھاتی ہو جسے دم نملہ کہتے ہیں، یعنی کہ بچوں کو پھنسیاں نکل آئیں پسلیوں کے اوپر، تو جو دم کیا جاتا ہے وہ دم اسے کیوں نہیں سکھاتی ہو، اسے دم سکھا دو۔ تو پتہ چلا کہ کئی امراض میں دم جائز ہے، ہر مرض میں دم جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر جناب حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے، اور وہ دم کون سا تھا؟ آپ کہا کرتے تھے یہ وہ دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے تھے علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو میں اور آپ اپنے بچوں کو روز ڈاکٹروں کے پاس لے جا رہے ہوتے ہیں، روز دم کیوں نہیں کرتے؟ میری بیگم دم کیوں نہیں کرتی؟ میری بیگم کو یہ دم کیوں نہیں آتا؟ مجھے کیوں نہیں آتا؟ کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ اور جو دم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوگا، قرآن سے ثابت ہوگا، صحابہ کرام سے ثابت ہوگا، وہ علاج بھی ہوگا، اس پہ اجر و ثواب بھی ہوگا۔ دوسری خوبی ان لوگوں کی جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، فرمایا وہ جسم کو داغتے نہیں ہوں گے، آگ والا علاج نہیں اختیار کرتے ہوں گے۔ آگ کا علاج کرنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، انتہائی مجبوری کے بغیر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم جو جو علاج اختیار کرتے ہو ان میں سے سب سے بہتر علاج 3 ہیں۔ نمبر 1 سنگی لگوانا، سنگی لگوا کر خون نکالنا، گندا خون۔ نمبر 2 آگ کے ذریعے جہاں پہ کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا ہے، کوئی پھنسی ہے، کوئی گوشت کا حصہ خراب ہو چکا ہے، اس کو داغ دینا۔ نمبر 3 شہد پی کر شفا لینا۔ فرمایا یہ 3 علاج بہت مفید ہیں، ساتھ ہی کہا لیکن آگ سے داغنے کا علاج اگرچہ مفید ہے لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ افضل علاج نہیں ہے، لیکن مجبوری بن جائے تو آپ نے خود اس کو اختیار کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جنگ میں زخم لگا، ان کی ایک رگ خراب ہو گئی،
تو خود آپ نے اس رگ کو آگ کے ذریعے داغ کر کاٹا، الگ کیا۔ سعد بن معاذ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ابی بن کعب کے ساتھ بھی۔ تو ایک کے ساتھ آپ نے بطور علاج خود یہ کیا، اور ایک کے ساتھ آپ نے طبیب کو بھیجا، معالج کو بھیجا کہ اس کی وہ رگ کاٹ دو اور اسے آگ کے ذریعے داغ دو۔ ابی بن کعب اور سعد بن معاذ دونوں کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، ایک کے ساتھ خود آپ نے کیا اور ایک کے ساتھ آپ نے معالج کو بھیجا۔ تو جو لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے ان کی پہلی خوبی کیا ہے؟ کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کرو، اگرچہ دم کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، آگ کے ذریعے داغنے کا علاج اختیار نہیں کرتے ہوں گے، اگرچہ یہ جائز ہے۔ نمبر 3، بدشگونی لیتے ہوں گے، اور بدشگونی جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ جب سے ہمارے گھر میں یہ لڑکی آئی ہے، یہ بہو آئی ہے، تب سے گھر میں مصیبتیں بڑی آ رہی ہیں، بیماریاں بڑی لگ رہی ہیں، بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ مسلمان کے الفاظ نہیں ہوتے۔ یہی الفاظ آپ کی بیٹی کے بارے میں کوئی کہے تو کیا سوچیں گے پھر آپ؟ ایسے ہی بدھ کے دن نکاح نہیں کریں گے، شادی نہیں رکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ منحوس ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے اخبارات میں لکھا ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب پہ بھاری گزرا ہے، یہ مسلمان کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ یا میرے موبائل میں یہ ہندسہ نہیں ہونا چاہیے، 13 کا نمبر نہیں ہونا چاہیے، یہ منحوس عدد ہے۔ میری کوٹھی کے نمبر میں فلاں نمبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ منحوس ہے۔ یا کاروبار کے لیے جا رہے ہیں لیاقت پور سے بہاولپور، اور صبح صبح نکلے کہ تو سامنے سے کالی بلی گزر گئی، کالا کتا گزر گیا، نہیں، آج کا دن منحوس ہے۔ مسلمان دکاندار کہہ رہے ہوتے ہیں حاجی صاحب آپ پہلے گاہک ہیں، میں آپ کو واپس نہیں کر سکتا، جو آپ قیمت دیتے ہیں دیں اور لے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ پہلا گاہک اگر واپس چلا گیا تو سارا دن منحوس گزرے گا۔ یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، آپ کے گناہ منحوس ہیں۔ آپ کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو نحوست ہے اس سے آپ بھاگتے نہیں ہیں، آپ کے گناہ منحوس ہیں، وہ آپ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آنے والی بہو منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی آواز منحوس نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے وہ صرف اللہ پہ توکل کرتے ہوں گے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوں گے۔ اور میرے بھائیو توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سارے اسباب اختیار کریں، سارے جائز اسباب اختیار کریں، سارے جائز طریقے اختیار کریں، اور یقین آپ کا اس بات پہ ہو کہ میں نے تو بڑا زور لگا لیا، بڑی محنت کر لی، بڑی سفارشیں کروا لی، بڑے ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا، لیکن شفا تب ملے گی، جاب تب ملے گی، رزق تب ملے گا جب اللہ چاہے گا، ورنہ یہ اسباب میرے کام نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں کا توکل غلط ہے جو مزاروں درباروں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کمانے کے لیے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ پہ توکل ہے۔ یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا توکل یہ تھا کہ بکریاں چراتے رہے، کاروبار کرتے رہے۔ بدر کی لڑائی ہوئی تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر گئے، جو ہتھیار موجود تھے انہیں لے کر گئے، پھر توکل اللہ پہ تھا، صحابہ کرام پہ نہیں تھا۔ اور ملحدین کا توکل بھی غلط ہے، ان کا سارا اعتماد اسباب پہ ہوتا ہے، ڈاکٹر پہ، میڈیسن پہ، واسطے پہ، سفارش پہ، اللہ کا ان کے ذہن میں بالکل نہیں ہوتا۔ وہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ تو صحیح توکل کیا ہے؟ محنت کریں، اسباب جائز اسباب اختیار کریں، اور آپ کا یقین یہ ہو کہ اللہ چاہے گا تو یہ اسباب فائدہ دیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو اسباب فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔